نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ رات کے شروع میں چل دیتا ہے، اور جو شخص رات کے شروع میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے، اور یاد رکھو اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔ اس حدیث کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ عرب کا عام دستور یہ تھا کہ عموماً مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصے میں سفر کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے قزاقوں، ڈاکوؤں اور راہزنوں کے حملے بھی عموماً صبح کے وقت میں پیش آتے تھے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو راہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا، وہ رات کے آخری حصے میں سفر کرنے کے بجائے شروع حصے میں سفر شروع کر دیتا، اور اس تدبیر سے وہ حفاظت اور عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کے ذریعے یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح راہزنوں کے حملے سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے شروع رات میں سفر شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح آخرت میں اپنے انجام کی فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے آخرت کے مسافروں کو چاہیے کہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے اپنی راحتوں اور لذتوں کو قربان کرے اور منزل مقصود کی طرف تیزی سے چلے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہے کہ یوں ہی مفت میں دے دی جائے، بلکہ وہ نہایت گراں قدر اور بہت قیمتی چیز ہے جو جان و مال، خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ چیز جنت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں، وہ اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو جنت کے مستحق ہوں گے۔ گویا جنت وہ سودا ہے جس کی قیمت بندوں کا جان اور مال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔